آپ نے سنے اور یہ اندازہ لگا لیا کہ آپ کا مدرسہ بدر العلوم میں بچوں کے اندر جوہر علم پیدا کرنے کے لیے حضرات اساتذہ اکرام نے کوششیں کاوشیں کی، اس کا اندازہ آپ نے لگا لیا۔ دعا ہے اللہ تعالیٰ آپ کے مدرسے کو اور دین دونی رات چوگنی ترقی عطا فرمائے۔ ایک دور تھا کہ جب مدرسے نہیں تھے، مدرسوں میں پڑھنے والے نہیں تھے، دور دور تک گاؤں میں کوئی قرآن کا حافظ نہیں ملتا تھا۔ ایسا بھی دیکھا گیا کہ کوئی انتقال کر گیا، اس کی نماز جنازہ پڑھانے والا کوئی نہیں۔ جب کئی دن جنازے کی نماز پڑھانے کے لیے کوئی نہیں ملتا تھا تو اس کو بنا نمازے کی جنازے کی نماز پڑھائے بغیر ہی قبر میں دفنا دیا جاتا تھا۔ کسی میاں جی کو یا کسی حافظ کو کسی علاقے سے بلا کر کہتے تھے کہ ہمارے گاؤں میں ایک صاحب مسلمان تھے، ان کا انتقال ہوا، انہیں قبر میں دفنا دیا، چنانچہ تمہیں چاہیے کہ تم جاؤ اور جا کر کے قبر پر جنازے کی نماز پڑھ لو۔ وہ دوسرے دن یا پہلے دن جب دفنا دیتے تھے، 3 دن سے پہلے وہ آتا تھا، قبر پر کھڑا ہو کر کے جنازے کی نماز پڑھ کے چلا جاتا تھا۔ آج اللہ کا فضل ہے، گاؤں میں، بستیوں میں، قصبوں میں، شہروں میں، جگہ جگہ پر قرآن کے مدرسے ہیں، قرآن کے مکتب ہے، قرآن کے پڑھنے پڑھانے والے ہیں، قرآن کے حافظ ہے۔ ورنہ ایک دور ایسا تھا کہ قرآن کو جاننے والے نہیں ملتے تھے، بہت دور دور تک لوگ جاتے، اس کے باوجود بھی قرآن کے حافظ نظر نہیں آتے تھے۔ میں تمہیں ایک بات بتاؤں، آپ کو ہنسی بھی آئے گی۔ ایک زمانے میں اس گاؤں میں حافظ تو کوئی نہیں تھا، میاں جی جو امام تھے وہ اپنے گھر چھٹی پہ گئے ہوئے تھے، جمعے کی صبح کا وقت تھا، تو جب سب کے سب لوگ مسجد میں فجر کی نماز پڑھنے کے لیے آ گئے، سب لوگوں نے آ کر کے صفیں لگا لی اور سب بیٹھ گئے، تو دیکھا فجر کا وقت، نماز کا وقت ہو گیا۔ آپ نے دیکھا ہوگا کہ جمعے کے دن فجر کی نماز میں آدمی بہت ہوتے ہیں، ہوتے کہ نہیں ہوتے؟ ایسا مت کرو، زبان سے بولو، ہو کہ نہیں؟ اب وہ جب سب کے سب لوگ وہاں پر موجود تھے، انہوں نے دیکھا کہ بھائی نماز پڑھانے والا کوئی نظر نہیں آتا۔ اب کوئی مہمان تھا، وہ بیچارہ داڑھی رکھ کر، کرتا پائجامہ پہن کر، سر پہ پگڑی باندھ کر نماز پڑھنے کی نیت سے بیٹھا تھا وہ ان پڑھ، آتا اس سے کچھ بھی نہیں تھا۔ اب وہ جب اس کو لوگوں نے دیکھا تو پہچان لیا، بھائی پگڑی سر پہ ہے، کرتا پاجامہ ہے، داڑھی ہے، ہو نہ ہو بھائی ہم میں سب سے افضل یہی نظر آتا ہے، کیوں نہ کرو اس سے ہی نماز پڑھوا دی جائے۔ لوگوں نے کہا حضرت جی، کہا بھائی کیا بات ہے؟ کہا حضرت جی آ جاؤ نماز پڑھا دو، نماز کا وقت ہو گیا۔ اس نے کہا جی نا میں تو ان پڑھ ہوں، جاہل ہوں، میرے سے کچھ بھی نہیں آتا، میں تو انگوٹھا چھاپ ہوں، میرے تو۔ لوگوں نے کہا نا حضرت یہ تو بڑوں کی شان ہوتی ہے کہ اپنے آپ کچھ بتاتے نہیں، یہ تو جبکہ وہ تھا حقیقت میں ان پڑھ، وہ کہہ رہا نا بڑا چھوٹا کچھ نہیں، حقیقت میں ان پڑھوں۔ کہا جی نہیں یہ تو بڑوں کی شان ہوتی ہے، وہ کہتے ہیں ہم کچھ بھی نہیں۔ دیکھا نا آپ نے کہتے ہوئے؟ ارے بولنے دیکھا کہ نہیں دیکھا؟ ہمیشہ بولتے رہو آپ برابر۔ عرض کر رہا تھا، اب اس نے کہا میں نہیں پڑھانے والا، میں نماز نہیں پڑھانے والا۔ ایک نے ادھر سے منڈا پکڑا، دوسرے نے ادھر سے منڈا پکڑا۔ اب ماشاءاللہ جیسے ہمارے قاری فیروز موٹے تاجے گھومتے پھر رہے ماشاءاللہ، ہے نا؟ اب پگڑی باندھی رکھی تھی، اب مصلی پہ، اب جب مصلی پہ کھڑا کر دیا، پیچھے سے تکبیر پڑھنی شروع کر دی۔ اب جب تکبیر پڑھتی تو مجبوری ہے کہ نہیں لفظوں کے نا؟ ارے بولو ہے کہ نہیں؟ اب اس نے کہا اللہ اکبر۔ اب سورت اس کے کیا تھی؟ قل هو اللہ احد کی، سورہ اخلاص، قل هو اللہ احد اللہ الصمد ولم یکن لہ، پڑھ لو کوئی نہیں، میں اپنے طریقے سے بولتا رہا، میں تو روزہ کام ہے، ہاں کوئی نہیں، تو نہیں جائے گی، میں بنا مائک کے بولوں گا جب بھی آواز جائے گی انشاءاللہ۔ تو عرض کر رہا تھا آپ کے سامنے، اب ایک سورت یاد ہے، بیٹھ جائے بس سکون سے، میں تھوڑا ڈسٹرب ہو جاتا ہوں۔ اب ایک سورت اس کو یاد تھی، قل هو اللہ احد کی۔ اب جیسے ہی اس نے
نیت باندھی الحمد تو سب کو یاد ہو کہ نہیں ہو؟ اب اس نے الحمد پڑھے قل اللہ پڑھ کے جیسی رکوع میں گیا سبحان ربی العظیم، لوگ تو یہ پڑھ رہے وہ یہ سوچ رہا یار ایک سورت تھی تیرے وہ یاد تھی، اگر ظہر کا عصر کا معاملہ ہوتا تو انہیں پتا کیا لگ رہا تو پڑھ کیا رہا نماز پڑھا دیتا۔ اب اس میں تو 2 رکعتوں میں پڑھنا ہی پڑھنا پڑتا ہے، پڑھنا پڑے کہ نہیں پڑھنا پڑتا؟ اب اس میں تو پڑھنا ہی پڑھنا پڑتا ہے، پڑھو کیا دوسری رکعت میں؟ اب بڑا بے چین ہے، پریشان ہے، بھاگ نہیں سکتا، لوگ پکڑ لیں گے، کیا کروں مجبوری ہے، کیا کروں کیا نہ کروں۔ ایک سورت اور کوئی یاد ہوتی انا تو انا کی قل اعوذ برب الناس کی، جب پڑھ کے کام چلا لیتا، لیکن یاد تو ایک ہی کی تھی نا۔ اب اس کے بعد میں جب اس نے کہا سمیع اللہ لمن حمدہ، اب اس نے دیکھا کہ محراب کے سامنے کھڑکی تھی، کیا تھی؟ وہ کھلی بھی تھی، وہ کھلی بھی تھی قاری صاحب، وہ کھلی بھی صاحب۔ چلو کام ہو گیا، اب تو کام ہو گیا۔ اس نے کہا اللہ اکبر، اب لوگ تو سجدے میں اور وہ کھڑکی کود کے سامنے، اب سارے دیکھ کے سبحان ربی العالی سبحان ربی العالی سبحان ربی العالی، کے بار پڑھایا؟ اور بڑھا لو 5 اور بڑھا لو 7 نہیں 60 ہو لیا، کوئی بھی نہ ہو گئے۔ سبحان ربی العالی سبحان ربی العالی پڑھتے 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 جب کئی گھنٹوں توبہ، جب کئی لمحات گزر گئے، کئی سیکنڈ گزر گئے اور وہ کھڑا نہ ہوا، اب بڈھے تو سب کے سب آرام سے پڑھے تو انہیں تو سکون ملنا تھا۔ اب نوجوانوں نے دیکھا یار اللہ خیر کرے یہ تو پڑھے، تم ہی اٹھ کو نیچے کو دیکھ لو، نماز خراب ہوگی اللہ معاف کرے دیکھ لیں گے۔ تو ایک نوجوان نے اوپر کو ہلکا سا نیچے کو اب دیکھا، اس نے دیکھا کہ مسلح تو خالی تھا، اب اس نے کہا لوگوں کیا سبحان ربی العالی یہاں تو ابھی جینا، تم سبحان ربی العالی کہہ رہے یہاں تو حافظ صاحبینا، سارے کے حافظ صاحب مسلح سے غائب ہے۔ معلوم یہ ہوا کہ قرآن کے پڑھانے والے تھے، قرآن کا علم جاننے والے تھے، قرآن پاک سے محبت رکھنے والے تھے، لیکن ایک زمانہ یہ بھی تھا کہ قرآن پاک پڑھنے والا نہیں تھا، قرآن پاک جاننے والا نہیں تھا، قرآن کا حافظ نہیں تھا۔ معلوم یہ ہوا کہ اگر آج ہمارے گاؤں میں محلوں میں قرآن کے حافظ ہے تو ہمیں ان کی قدر کرنی چاہیے۔ اس ہی کی